ویلکم بیک ناظرین، بدستور ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہی سید صاحب۔ عددی اعتبار سے آپ کی جماعت صوبہ خیبر پختونخوا کی ایک سب سے بڑی جماعت ہے، اسی لیے آپ حکومت میں ہیں۔ اپنا صوبہ آپ لوگوں سے سنبھالا نہیں جا رہا، کراچی کی اونرشپ کس لیے چاہیے تاکہ اس کا بھی بیڑا غرق کرے؟ دیکھو، ہم نے شکر الحمدللہ کہ میں اس پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں کہ پاکستان کی ان پارٹیوں میں ہے جو سب سے پرانی سینئر اور وہ جو عدم تشدد کی سیاست کرتے تھے۔ ہم نے اس وقت جس چیز کا آج اشارہ کرا ہوا نا، ہم نے 35 سال پہلے کہا تھا کہ یہ جہاد نہیں ہے، فساد ہے۔ آپ نے اس وقت ہماری بات نہیں مانی، آپ رشیا اور امریکہ کی جنگ میں پڑ گئے، جس کی جڑیں، جس کی آگ کی آپ کے اپنا GHO سیف نہیں ہے، آپ کا مسجد سیف نہیں ہے، آپ کا داتا کا دربار سیف نہیں ہے، آپ کا عبداللہ شاہ غازی کا مزار سیف نہیں ہے، نہ ماں نہ بہن سیف ہے۔ آپ نے غلط پالیسی رکھی تھی، جس کے نتیجے میں اب وہ جو پروونس ہے اس کو چلانا، ہم نے تو آپ کو اس کو اس صوبے میں جو کر کے دکھایا شاید کوئی کرے، وہاں پہ چلانا بھی چلے، وہاں پہ جیکٹ اور مارنا اور مرانے والی بات ہے۔ آپ نے تو وہاں پہ انتہا پسندی کیسے روز پہ پہنچائی ہے، جس کو آج امریکہ نے، ہیلی کلٹر نے ایکسیپٹ کر دیا کہ ہم نے غلطی کی کہ جو ہم نے طالبان جنریٹ کیا۔ لیکن آپ کا جو علماء سو ہے وہ تو ابھی بھی نہیں مان رہا ہے، وہ تو ابھی بھی لگے ہوئے کنٹینیو کر رہا ہے۔ تو ہم نے تو وہاں منہ دیا، ہم تو لڑ رہے ہیں، محاذ پہ لڑ رہے ہیں، سب سے زیادہ جس محاذ پہ جنگ ہے وہاں پہ ہم پڑے ہوئے۔ کراچی میں لڑائی چھوڑ کر کے وہاں جا کے لڑ لینا تاکہ ایک ہی دفعہ ہو جائے سوا ستیہ۔ نہیں، ہم نے نہ وہاں بھی ان کو بھی ٹیبل ٹاک پہ لانا ہے اور اس کو پاکستان کی آئین اور قانون کے مطابق سیدھا کرنا ہے، وہ داڑھی والے طالب کو اور یہ بغیر داڑھی والے کو بھی سیدھا کرنا ہے۔ یہ پاکستان کے خیر خواہ رہے گا تو رہے گا، اگر یہ پاکستان کے لیے یہ کرے گا کام کسی اور کے کہنے پہ تو یہ نہیں چلے گا۔ متحدہ قومی موومنٹ سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت ہو کر کے متعدد مرتبہ مردانہ ہاؤس آ چکی ہے۔ آپ میں کون سے ہیرے موتی لال جڑیں کہ آپ 9-0 نہیں جا سکتے؟ پیر میں مہندی لگی ہوئی آپ کے؟ مجھے آپ کے نالج پہ افسوس ہے، آپ کو یہ میری نالج نہیں ہے، یہ انکشاف فاروق ستار صاحب نے میرے پروگرام میں فرمایا تھا۔ ہاں، تو آپ اپنا نالج صحیح کرو، ان کی ساری باتیں نہیں مانو، کچھ ہماری مان نہیں رہا ہوں، میں تو پوچھ رہا ہوں۔ اچھا، آپ جب ڈینائل دے دیں گے تب میں مان جاؤں گا۔ میں نے دیکھو، میں خان صاحب کئی مرتبہ ادھر گئے، کئی مرتبہ، اور الیکشن میں جو فاروق ستار جس نے بولا، فاروق ستار کو بولا کہ جب آپ 2002 کے الیکشن کے بعد جب ضمنی الیکشن میں کامیاب ہوئے تھے تو شاہی سید نے تو آپ کو مظفر آباد کالونی میں جلسہ کر کے دیا تھا اور لوگوں سے آپ کو 100 یا 2 یا 50 یا 1000 ووٹ دلائے تھے، وہی شاہی سید نے جو آپ کے جلسے میں آیا تھا، جلسہ کروا کے دیا تھا۔ جو انہوں نے ضمنی الیکشن جو پھر کیا تھا بلدیہ میں 3 MNA جو تھے عابد علی امنگ والے، وہاں پر ANP نے تو ان کا سپورٹ کیا تھا، وہی شاہی سید ہے۔ پھر وہی 9-0 جس میں گیا تھا کہ بھئی یہ سائڈ کا ٹاؤن ہمیں دے دو، باقی کراچی کے 17 ٹاؤن آپ لے لو، آپ نے نہیں مانا۔ سائڈ ٹاؤن میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ وہاں زیادہ نہیں، وہاں پر ہمارا اکثریت تھا، وہاں ہمارے پاس اپنے جو پارٹی کے تھے وہ 44 کونسلر تھے وہ 117 میں۔ اگر ہمارے ساتھ یہ جماعت اسلامی والا داغا نہ کرتے تو وہاں ٹاؤن ناظرین تو ہم جیتے رہے، کیونکہ نعمت اللہ کو سٹی گورنمنٹ میں ہم نے وہاں 65 ووٹ دیے اور مصطفیٰ کمال کو وہاں 51 ملا۔ ہماری اتحاد تھی، کراچی تعمیری کراچی اتحاد ہم نے بنایا تھا ان کے خلاف۔ لیکن جب جماعت اسلامی نے اپنے ووٹ ادھر کیے تو ہمارے والے کو 54 مل گئے اور مجھے 57 اور 3 ووٹوں سے وہ ہم سے ٹاؤن جیتے تھے۔ یہی میں نے اسے ریکویسٹ کیا تھا کہ دیکھو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا ہے، آپ لیکن وہ ہمارے وجود کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تب جا کر ہم اس سے الگ ہو گئے، تب جا کے میں نے اپنا بیڑا اٹھایا۔ آپ نے کہا کہ مہاجر علاقوں میں آپ کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، آپ لوگوں ہوئی ہے، ہوئی ہیں، ریکارڈ پہ ہوٹل جلائے گئے اور اس طرح کی دیگر چیزوں کے آپ نے حوالہ دیا۔ بسوں سے اتار کر کے صرف مہاجر شناخت کر کے اور ان کو مارنا یہ انسانیت ہے؟ ان کے کانوں میں الفی ڈال دینا، ناک کاٹ دینا، زبان کاٹ دینا، غلط۔ کون کر رہا ہے یہ؟ فرشتے؟ جو نہیں، پھر جو کر رہے ہیں وہ اداروں کا کام ہے، اس کو پکڑے، وہ کیپے کردار تک پہنچائے۔ جو کون ہے آج جو بتائیں، یہ جو کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ جو ایجنسیوں کو پتہ ہے اور آپ کو بھی تو پتہ ہے، اسی لیے آپ جو کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ اور نہیں، مجھے خدا کا یہ پتہ نہیں کہ پلان نے کیا، یہ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن ہوا ہے۔ اپنے علاقے سے، اپنے علاقے کے لوگوں سے آپ اتنے بے خبر ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ کون کہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے میرا کوئی اس کارڈ نہیں ہے، نہ میرا کوئی یہ واسطہ ہے کہ میں جا کے بتاؤں کس نے کس کو مارا، یہ میرا نہ ڈیوٹی ہے نہ میں۔ شہر میں امن و امان خراب ہوتا ہے تب تو آپ کو لمحہ لمحہ کی اطلاع ملتی ہوگی۔ پولیس کی ہے، مجھے تو پتہ کہ اتنے بندے مارے گئے۔ بنارس میں اردو بولنے والوں کو پکڑ پکڑ کے مارا جاتا ہے، کون مارے گا؟ لاجیکل ایک سوال ہے۔ بات سنو، جو بھی مارے گا وہ پٹھان ہو نا، جو بھی نہیں مارے گا، لاجک کیا کہتی ہے؟ میں صرف یہ بات کر رہا ہوں۔ آپ کا کہنے کہ پشتو بولنے والا ہوگا، میں لاجک بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ایسا ہوا ہے۔ اگر نہیں ہوا بھی ہوگا تو پشتو بولنے والے مارا ہوگا تو وہ غلط ہے، پشتو بولنے کو پکڑو۔ ویسے ایک بات ہے، ذوالفقار مرزا نے کم از کم آپ کا کام تو آسان کر دیا۔ ہر دوسرے دن آپ تمنچا بازی کر رہے ہوتے تھے MQM پہ، اب وہ کام انہوں نے سنبھال لیا، مزہ آ رہا ہوگا نہیں؟ وہ میرا دوست ہے، متحدہ والے ذوالفقار، متحدہ ذوالفقار ہمارا دوست ہے، وہ اچھا کام کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، بالکل اچھا۔ آپ کا کام آسان ہو گیا نا؟ بھیجارے میرے پہ بوجھ کم، جو میں اکیلا سچ کہتا چل کر رہے ہوں گے آپ تو۔ میرے حصے کی مشقت ذوالفقار مرزا کر رہا ہے، میں تو چل کروں گا۔
ظاہر یار میں اکیلا کتنا کرتا تھا، ظاہر ہے ذوالفقار جیسے آپ بھی ایک دن ذوالفقار بنو گے، یہ تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے تیرے گھر پہ نہیں ہے تو تو یہ باتیں کر رہا ہو، جب تیرے ساتھ ظلم ہوگا پھر تو بھی ذوالفقار بنو گے۔ ذوالفقار مرزا وزیر داخلہ از ریسپانسبل فار اینی کل، وہ چاہے بچے کا ہو، چاہے اردو بولنے کو، پشتو کا ہو، معصوم کچرا چننے والے کو مارا گیا، ٹھیک ہے بالکل، تو ذوالفقار ریسپانسبل تھا یا نہیں تھا؟ ٹھیک ہے، تو 3.5 سال برداشت کر کے تب وہ پھر پھٹا۔ ذوالفقار مرزا اچھا آدمی کیسے تھا؟ مجھے ذوالفقار اس بتائیں لیے نا، تھا، جب ایک کچرا چننے والے تک کو مار دیا بیچارے غریب کو۔ اس لیے تھا کہ اس نے بول تو دیا نا، آخر 3 سال برداشت کرتے 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 آخر پٹا، بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ قرآن اٹھایا، بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ گواہی دے دی، میں قرآن اٹھا قاتل لوں ابھی بتا کچھ بھی دیا۔ کہنے کے لیے، تو وہ آپ مجھے اچھے آدمی کا درجہ دے دیں گے؟ یہ کوئی سند تو نہیں اگر ہے آپ سچ بولو گے اور قرآن اٹھاؤ گے، میں بھی آپ کو اچھا آدمی کہوں گا سچ کے لیے۔ سر، سند تو نہیں ہے نا یہ۔ سند ایسا بہترین بات سند، یہ ہے کہ جب آپ کے ہاتھ میں عنان اقتدار ہے، آپ سسٹم میں کچھ چینجز لا سکتے ہیں، کیا کیا؟ جی آئی ٹی کچھ بھی کروائی، نہیں کہ جے آئی ٹی کیا؟ جے آئی ٹی آپ کے اوپر کروا دوں؟ جے آئی ٹی آپ کے اوپر کروا دوں؟ جی آئی ٹی کروا دی، بسم اللہ۔ شاہی سید صاحب خود بولیں گے کہ میں نے اتنا مرڈر کیا، میں نے اتنی زمین قبضہ میں کیا۔ یہی تو بولتا ہوں کہ فوج کو بلایا جائے، جے آئی فوج ٹی کے کو، ذریعے ایک کیا سیکنڈ، جائے۔ جے آئی ٹی کو مانتے ہیں نا؟ بالکل مان، اخبارات کے اوپر بھی بڑا آپ بات کرتے ہیں۔ اخبارات نہیں مانتا ہوں، نہیں مانتے؟ اخبارات تو اخبارات کو پھر آپ نے کورٹ میں لے جانا تھا، یہ غلطی آپ سے ہو گئی۔ نہیں، ایک سیکنڈ، اخبارات تو اخبارات مانو، اخبارات تو آج آپ متحدہ کے دہشت گرد جب بے گناہ پشتو بولنے والوں کو قتل کرتے تو اس کے جواب میں ہم بھی اردو بولنے والوں کو قتل کرتے تھے۔ یہ انکشافات سی آئی ڈی پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہونے والے اے این پی کے ٹارگٹ کلر نے دوران تفتیش کیے۔ ملزم نے تفتیش کے دوران 14 افراد کو فائرنگ کر کے ہلاک کرنے کا اعتراف کیا ہے۔ ایک بے گناہ پشتونوں کے خون کا بدلہ لینے کے لیے دہشت گرد بن گیا۔ اورنگی ٹاؤن میں متحدہ قومی موومنٹ کے دہشت گردوں کی جانب سے پشتون آبادی پر حملے بڑھے اور پشتو بولنے والے بے گناہ افراد کو قتل کیا جانے لگا تو میں اے این پی کے دہشت گرد کی جانب سے بنائے گئے ٹارگٹ کلر گروپ میں شامل ہو گیا۔ ہمارا ٹارگٹ متحدہ قومی موومنٹ کے دہشت گرد ہوا کرتے تھے، لیکن جب متحدہ کے دہشت گرد ہاتھ نہیں آتے تھے تو ہم عام اردو بولنے والوں کو قتل کر دیتے تھے۔ یہ کس کی رپورٹ ہے؟ یہ میں آپ کو ابھی دیتے ہوئے جاؤں گا، اخبارات کی رپورٹ، دنیا کو بتانا، یہ اخبارات کی رپورٹ ہے، یہ اخبارات کی رپورٹ ہے، اخبارات کی رپورٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ انکشافات ان ٹارگٹ کلرز نے پولیس کے سامنے کیے ہیں۔ اب میرے سنو نا، جی جی، جے آئی ٹی آپ کو بھی خود پتہ نہیں ہے، جوائنٹ انویسٹیگیشن وہ ہے جو آئی ایس آئی، ایم آئی، آئی بی، اسپیشل برانچ 6-7 ادارے کرے، یہ صرف انڈیویجول پولیس کی ہے، اور اس لیے یہ غلط ہے۔ نہیں، غلط نہیں، کیا ہوگا یہ انڈیویجول فیل ہے اس بندے کا۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، جب آپ پھنس جاتے ہیں تو آپ معصوم بن جاتے ہیں میں کہ یہ ہوگا، لیکن جب آپ متحدہ کی بات کرتے ہیں تو آپ سے زیادہ شیور شاٹ کوئی نہیں ہوتا۔ میں کیسے پھنسوں گا؟ کیا بچوں والی بات کرتا ہوں؟ ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہوگا، میں کیوں پھنسوں؟ ہوگا کیسے؟ ہاں تو انڈیویجول کیسے ہے؟ انڈیویجول ایک بندے کی اپنی وہ سوچ کہہ رہا ہے ہے کہ اے این پی کے ٹارگٹ کلر گروپ میں شامل ہو گیا، وہ کہہ رہا ہے، لیکن آپ نے اخبار کو، وہ کہہ رہا ہے، آپ اخبار کو کورٹ میں نہیں لے گئے، میں نہیں کہتا ہوں۔ صاحب اگر ایسا کہنے کورٹ میں نہیں لے پہ، گئے، سنو، ایسا کہنے پہ ہے نا تو آپ یہ آج والا اس میں انوالو ہے، کورٹ میں لے جائیں، اگر آپ سچ عارفین صدیقی اور آج ٹی وی کے مالکان کے اوپر ایک مقدمہ قائم کریں، کورٹ میں لے جائیں۔ بات سننا، تو آپ اس کے اوپر مقدمہ قائم کریں۔ میں کیوں قائم کروں؟ میں تھوڑی اے این پی کا کرتا رہتا ہوں، میں اے این پی کا تھوڑی مقدمہ لڑوں گا، میں اے این پی، دیکھیں یہ تو آپ کی کریڈیبلٹی، سر ایک سیکنڈ، یہ آپ کی کریڈیبلٹی کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے نا، اگر میں آپ کی زبانی مان لوں، ان کو لے جائیں کورٹ میں، گھسیٹ دیں ایک دفعہ، سنو، ہو جائے دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ کورٹ میں وہ بندہ جس نے جرم کیا ہے، جس نے ہمارا نام لیا، ہم نے ان کو جواب دیا کہ بھئی ہمارا اس بندے سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور یہ بندہ اس کا انڈیویجول فیل ہے۔ اس نے خود بولا کہ جب بے گناہ لوگوں کو مارا گیا تو ہم نے اس کی ریئیکشن میں کیا، ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے، یہ ریئیکشن ہے۔ ذوالفقار مرزا کی ابھی دوستی کا دم بھر رہے تھے آپ، ذوالفقار مرزا اس صدی کا سب سے بڑا بزرگ ہے، ٹھیک ہے۔ ذوالفقار مرزا نے جب اپنے خطبے میں انکشاف فرمایا کہ 60 ٹارگٹ کلر میں نے پکڑے ہیں، اس میں سے 26 تقریباً جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کے ہیں، وہیں انہوں نے یہ اندیا بھی تو دیا تھا کہ اس میں کہیں اے این پی کے لوگ بھی شامل ہیں۔ اس وقت کہاں سو رہے تھے آپ؟ میں نے ذوالفقار مرزا سے پوچھا کہ ہمارے بندے کدھر ہے؟ اس نے بولا 2 ہے۔ میں نے بسم اللہ، مجھے بتاؤ 2 کدھر ہے؟ بولا میں آج دوں گا، کل دوں گا، آخر تک نہیں دیا۔ کل سی ایم ہاؤس کیا کرنے گئے تھے؟ امن کی تلاش میں یا کوئی حساب کتاب بقایا تھا؟ سی ایم ہاؤس کے پاس گئے تھے، ایک ہاسپٹل بنا رہا ہے 200 بیڈ کا، جو ہمارا منسٹر صاحب امین نواب صاحب کے علاقے میں، اس کے لے کہ بھئی اس کو جلدی کرے، والوں کو پرابلم ہے، نزدیک ہاسپٹل نہیں ہے، آبادی شہید اسپتال ہے جہاں پر ہم اپنے لاشوں کو بھی لے جاتے ہوئے، وہ جو پٹھانوں کو آبادی شہید میں جو سیڈی چلی تھی یوٹیوب پہ جو لوگوں کو مارا تھا، اس کے بعد ہم کوشش کرے گا ہم ہاسپٹل کو ایسے علاقے میں لے جہاں پر ہم اپنی لاشوں کو تو لے جائے، ہمارے پاس کوئی ایسے اسپتال بھی نہیں ہے جہاں ہم اپنے پشتون بولنے والے اپنے لاش وہاں لے جائیں، اس کے لیے تھا۔ ٹھیک ناظرین، یہ تھے اے این پی سندھ کے سربراہ جناب شاہی سید صاحب،
سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے آپ اس کا فیصلہ خود کیجئے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ نور العارفین صدیقی کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔